لفظ دوپٹہ محض عزت کا لباس نہیں بلکہ یہ نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، والدین کی تربیت ہوتی ہے، اسلام سے محبت ہوتی ہے۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا چہرہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں آپ اکیلے اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ میں شادی کے بعد پردہ کروں گی، اگر پہلے پردہ کیا تو پھر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ لیکن پیاری بہنوں، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ آپ کو کیا پتا کہ کب موت آ جائے؟ ہو سکتا ہے شادی سے پہلے موت آ جائے یا پھر اگلی سانس ہی نصیب میں نہ ہو۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دل میں ہوتا ہے نہ کہ حجاب میں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اسلام دل میں ہے تو پھر حجاب قدرتی طور پر آ جاتا ہے۔ میری بہن، تیرا برقع تیرے لیے قید خانہ نہیں، تیرے برقعے کی ہر ایک سلوٹ تیری حیات کا پہرا ہے۔ ڈگری تو ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو باوقار، باحجاب بنا دے، نہ کہ ایسی جو آپ کا حجاب تو ایک طرف، آپ کے سر سے دوپٹہ بھی اتروا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی بدترین جگہ پر وہ عورتیں ہوں گی جو بے پردہ ہو کر گھومتی ہیں۔ جو عورت پردہ نہ کرے وہ نمازوں پر اپنا وقت برباد نہ کرے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائل کی ضرورت ہے اور اسے پہننے کے لیے صرف ایک دلیل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ جانتے ہو جب پردے کا حکم آیا تو زمانے کی سب سے زیادہ نیک عورتوں نے سب سے زیادہ نیک مردوں سے پردہ کیا۔ عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔